اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ فعرفهم، بس یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو ان کو پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے مارا پیٹا تھا، یہ وہی ہیں جو میری جان کے قاتل بنے تھے، یہ وہی ہے جنہوں نے من الزاہدین بے پرواہ ہو کر بشروہ بثمن بخس دراہم مجھے کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا تھا، آج آئے ہیں ہمارے پاس۔ جب وہ آئے فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام نے پہچانا لیکن انہوں نے نہ پہچانا۔ جب ان کو پہچانا، حضرت یوسف علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ ایک دن میرے بھائی یا ہمارے علاقے کا کوئی بندہ آئے گا۔ آپ جو شخص شام سے آتا تھا، کنعان کے علاقے سے آتا تھا، اس کے لیے علیحدہ سے ایک لسٹ بنوائی تھی اور اپنے کرندوں کو فرمایا ہوا تھا جو بندہ اس علاقے سے آئے تو اس کا نام بھی لکھ لینا اور وہ بندے میرے پاس پیش کرنے۔ جب یہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو آپ نے ان کا اکرام کیا، علیحدہ سے جگہ دی اور ان کی مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تم یہاں کیا کرنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم غلہ خریدنے ہیں۔ فرمایا مجھے تم پر شک لگ رہا ہے، شک تم مجھے اچھے لوگ نہیں نظر آ رہے، جانتے تو تھے لیکن فرمایا تم مجھے اچھے لوگ نظر نہیں آ رہے، ہمیں لگتا ہے کہ تم ہمارے مصر کی عورتوں کو دیکھنے آئے، تو لہذا تم آئندہ جب بھی آؤ گے تو پھر ہمارے پاس کسی ثبوت کے ساتھ آنا۔ انہوں نے کہا ہم اچھے لوگ ہیں اور ہم اچھوں کی اولاد ہیں۔ سرکار میری بات پہ توجہ کیجیے گا، ہم اچھے لوگ ہیں اور ہم اچھے لوگوں کی اولاد ہیں، گویا پتہ لگا تیری نیک نامی تیرے بابے سے ظاہر ہوگی، تو اس لیے مجھے نیک بننا پڑے گا تاکہ میری اولاد نیک ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ساری زندگی ظلم و جبر اور تکبر و غرور کے ساتھ گزاروں اور میں کہوں میرا نام اچھا ہو جائے، ہرگز نہیں ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا آپ جانتے ہو ہم کس کی اولاد ہیں؟ میں نے کہا جی بتاؤ۔ کہنے لگے ہم یعقوب نبی کی اولاد ہیں، میرا بابا نبی، ہمارا دادا نبی، ہمارا پردادا نبی، ہم تو نبیوں کی اولاد میں سے آئے، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیں گردش ایام نے لے لیا ہے، ہم پھنس گئے ہیں قید اس میں قحط سالی میں، ورنہ ہم تو کسی کے سامنے ہاتھ بھی دراز نہیں کرتے، یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ اس وقت ہم بڑے تنگ ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تم پر یقین نہیں ہے، تم 10 کیوں آئے ہو، 11واں کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ بابے کے پاس رہتا ہے۔ کیوں بابے کے پاس رہتا ہے؟ کہنے لگے ہمارا ایک اور بھائی تھا جو ہے فوت ہو گیا، تو بابے کو اس سے بہت پیار ہے، وہ اس کی یاد ہے، تو بابا اس کی محبت کی وجہ سے جدا نہیں کرتا۔ فرمایا اب کی بار آنا تو اکیلے نہیں آنا، اس بھائی کو ضرور لے کے آنا ورنہ تمہیں گلہ والا نہیں ملے گا۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی، انہوں نے کہا مجھے دیکھتے نہیں ہو کہ میرے پاس جب تم آئے ہو فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، آپ نے فرمایا الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، مجھے دیکھتے نہیں کہ میں تو بھر بھر کے دیتا ہوں، بھر بھر کے دیتا ہوں اور میں اس میں ڈنڈی بھی نہیں مارتا اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں، تم گھبرانا نہیں، بھائی کو لے آنا۔ انہوں نے کہا قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہم ان قریب اپنے بابا کو ضرور راضی کریں گے اس بات پر کہ وہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں۔ فرمایا وقال لفتیانہ اجعلوا، کہو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا یوسف کریم، یوسف کا بابا کریم، یوسف کا دادا کریم، یوسف کا پردادا کریم، اور وہ کریم کرم والے تھے۔ جب آپ سے لے کر یہ سامان واپس آ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک ترکیب چلائی۔ آپ نے اپنے فتیان کہتے ہیں نوجوان کو، اور یہاں سے مراد آپ کے کام کرنے والے بندے ہیں۔ فرمایا آپ نے اپنے جو فتیان تھے، جو نوکر کارے ہرکارے تھے، ان کو فرمایا ان کی تھیلی جو انہوں نے مجھے دی ہے، جو ان کے سامان جو عوض دی ہے انہوں نے، وہ اشرفیوں وہ پیسوں کی تھیلی ان کے سامان میں رکھ دو، ان کے سامان میں رکھ دو۔ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ جو مال ہے ان کے رحال میں، ان کے وزن میں رکھ دو۔ لعلہم یعرفون، جب یہ لوٹیں گے تو اپنے سامان کو پہچان لیں گے، اپنی تھیلی کو پہچان لیں گے، اور ان کے دل میں
جو وحشت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور جو میں نے ان کو دھمکایا ڈرایا ہے تو اس کا بھی اثر جاتا رہے گا، اور ان کی خبرگیری بھی ہو جائے گی۔ یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تو مصر میں تھے، پر نگاہ ان کی کنان میں تھی۔ جسم کہیں تھا، نگاہ کہیں تھی، دل کہیں تھا۔ جب دیکھا نا بھائی کو تو اس دل میں خیال آیا کہ میرے بابا کو بھی تو قحط میں آخر آ لیا ہے نا، تو پھر کیوں نہ میں اپنے بابا کے ساتھ یہ ہمدردی کروں، اپنے بابا کی یہاں بیٹھ کر، اگرچہ میں جسماً دور ہوں روحاً تو میں قریب ہوں، اپنے بابا کی خدمت کروں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے بھی ان کی تھیلی واپس کی، اور اس وجہ سے بھی واپس کی کہ جب وہ جائیں گے میرے اخلاق کو سمجھیں گے کہ بادشاہ نے غلہ بھی دے دیا، پیسے بھی واپس دے دیے، تو ان کے دل میں میرے ساتھ انس پیدا ہوگا اور یہ اپنے بھائی کو میرے پاس لے کے آئیں گے۔ اور ایک اور بات کی ہے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ فرمایا یہ حکم اللہ پاک نے یوسف علی نبینا سے خود دیا۔ کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے کہ پہلے فراق یوسف میں رو رہے تھے، اب حکم دیا گیا کہ فراق یا بنیامین بھی ملے۔ پہلے ایک فراق تھا تو اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اتنا اجر مل رہا تھا، اب اس لیے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، کیونکہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے اور ہر کام اسی کے حکم سے کرتا ہے۔ فرمایا یہ واپس جو ہے لوٹا دو، اور ان کو بنیامین کو لے کے آئیں۔ جب وہ لے کے آئیں گے تو جدائی ان کو ہوگی، اور جدائی کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ غم کھائیں گے، اور اس غم پہ اور زیادہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر بھی زیادہ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ فرمایا شاید وہ واپس جب لوٹے تو اپنے اس مال کو، اپنے تھیلی کو، پیسوں کو وہاں پالیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، فرمایا جب یہ لوٹے اپنے بابا کے پاس، قالوا یا ابانا، تو اپنے بابا سے کہنے لگے اے بابا، منع منا الکیل، اب ہمیں کیل وزن دینے سے منع کر دیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ فارسل معنا، بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا، بس آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، نقتل تاکہ ہمیں غلہ اور مل سکے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والے بھی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اس کے بارے میں یہی کہا تھا، اے بابا ہمارے ساتھ بھیجو، پہلے کہا ہم حفاظت کرنے والے ہیں، پھر کہا ہم اس کو نصیحت کرنے والے بھی ہیں، ہم اس کی حفاظت۔ فرمایا تم نے اس طرح کے پہلے بھی کلام کیے، یوسف کو لے گئے واپس نہیں لائے، اب تم چاہتے ہو کہ میں بنیامین کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دوں اور پھر تم اس کو بھی نہ لاؤ۔ انہوں نے کہا قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم، آنکھوں نظر سبحان اللہ، تاکہ رحمت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل آمنکم، کیا میں اعتبار کر لوں علیہ اس کے متعلق، کما الا کما امنتکم، جیسے میں نے پہلے اعتبار کیا تم پر، علی اخیہ من قبل، اس کے بھائی کے متعلق تمہارے اوپر جو اعتبار کیا، اللہ خیر حافظا، آپ نے فرمایا چلو لے جاؤ، کیونکہ اس وقت ظاہری حالات جو بتا رہے تھے کہ اگر میں ان کے ساتھ یعقوب بنیامین کو نہیں بھیجتا تو پھر ہو سکتا ہے غلہ نہ ملے، غلہ نہیں ملے گا، ہماری بستی، ہمارا علاقہ بھوکا مر رہا ہے اور یہ بھوکے مر جائیں گے، اچھا اگر ہمارے بیٹے کی قربانی سے مخلوق کا پیدا ہوتا ہے تو دینے دو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس نیت کے ساتھ کہ، اور پھر دیکھا نا کہ بادشاہ اتنا مہربان ہے، اتنا اچھا ہے اور ایسے ایسے اخلاق والا ہے، جب ان کی تعریف کے پل باندھے نا ان کے بچوں نے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور فرمایا ٹھیک ہے فاللہ خیر حافظا، پس لے جاؤ، میرے بیٹے کی حفاظت اللہ کرے گا۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، جتنے بھی کوئی رحم کرے سب سے زیادہ رحم اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو ہے اخلاق یوسف کی تو بات ہو گئی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات نہ ہو تو دیوانہ راضی کیسے؟ سبحان اللہ۔ ایسے ان کی بات ہو، ہمارے آقا کی بات نہ ہو، پھر ہمارا دل کب خوش ہوگا؟ ہمارا دل تبھی خوش ہوگا جب ہمارے محبوب کی بات ہوگی۔ آئیے ہم اپنے محبوب کی بات کہیں، کہو سبحان اللہ۔ یوسف بھی کریم تھے،
بڑے اعلیٰ اخلاق والے تھے، پر میرے آقا جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ذرا اونچا اونچا تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بد زبانی نہیں کرتے، حضور کبھی بھی بد زبانی، اس کا مطلب ہے کبھی بھی بد زبانی کسی وقت بھی نہیں کرتے تھے، اچھا کلام کرتے تھے۔ اور فرمایا نہ تکلفاً، نہ کسی کے ساتھ مذاق میں بری بات کرتے تھے، نہ ہی سرکار ویسے بات کرتے ہوئے کسی کے ساتھ جو ہے بد زبانی کرتے تھے، نہ بازار میں شور کرتے تھے، نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے۔ لیکن میرے آقا کا یہ طریقہ تھا، ظلم بھی کوئی کرتا تو معاف کرتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی شخص سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی شخص سے بدلہ نہیں لیا جب تک وہ اللہ کی حدود نہ توڑ دیتا، یعنی ایسی کسی حد میں نہ آ جاتا، پھر بھی رحم کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے بارگاہ میں ایک عورت آ گئی، یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا، مجھے پاک کیجیے۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا، اس نے پھر کہا، صحابی آئے، یا رسول اللہ مائد اسلمی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کام کر لیا، حضور نے چہرہ پھیر دیا، انہوں نے پھر کہا، پھر چہرہ پھیر، پھر کہا، 4 مرتبہ کہا، 4 مرتبہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پاک کیجیے مجھے۔ جب پاک کرنے کی باری آئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رجم کروایا، وہ شہید ہو گئے، پتھر مار مار کے مروا دیا۔ یہ ہے حدیث کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب من میرے آقا اتنے رحیم تھے کہ درگزر کرتے رہے کہ کہیں جب 4 مرتبہ سرکار فرمایا اے ماعز اب 4 مرتبہ تو نے جو ہے اپنے اوپر گواہی دے دی ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، تو اس لیے اب تم پہ حد آئی۔ فرمایا جب کوئی اللہ کی حدود توڑتا پھر آپ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے، اور آپ کو کبھی 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا۔ توجہ گھاٹے سے 2 چیزوں کا اختیار دے، محبوب یہ کر لو یا یہ کر لو۔ تو فرمایا ہمارے آقا اس چیز کو اختیار کرتے تھے جو چیز آسان ہوتی تھی۔ اس لیے حضور نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے یسروا ولا تعسروا، حضور فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اور فقہا فرماتے ہیں لوگوں کو جب مسئلہ بتانا ہو تو علماء اپنے علم کی جو ہے نا وہ فضیلت نہ جھاڑیں، بڑے بڑے مسئلے نہ بتائیں، لوگوں کو وہ مسئلہ بتائیں جو آسان تر ہو۔ آخری حدیث پیش کروں، دل خوش ہو کر کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی علماء میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، وہ اپنے آپ کو عالم کہلواتا، سرکار کے بارگاہ میں آیا اور سرکار نے اس کا کوئی قرض دینا تھا، 3 دن ابھی اس کے قرض کے باقی تھے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی کندھے پر چادر تھی، اس کو پکڑ کے کھینچا، اس کو کھینچا اور کہا اے عبد المطلب۔ ایک بیعت بھی دیکھ لیجئے کہ اس نے ایک عزت دار وقت کا بادشاہ، میرے آقا مدینہ کی سربراہ مملکت کے سربراہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے۔ پھر دوسرا ایک تو کہنے لگا آپ کی چادر کھینچی، اور دوسرا کہنے لگا اے عبد المطلب کی اولاد، یہ تانا دیا۔ بھلا کوئی اپنے باپ دادا کے تانے برداشت کرتا ہے، لیکن میرے آقا کریم ہے۔ فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد، تم بہت دیر کر دیتے ہو قرض ادا کرنے میں، اور تم لوگوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اپنے آپ کو عالم کہلواتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا نا تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور جھڑکا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، مجھے اور اس شخص کو کسی اور چیز کی تلقین کی ضرورت ہے، یوں ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا؟ فرمایا تم مجھے اچھی طرح ادائیگی کی تلقین کرو۔ اے عمر تم کرو تلقین مجھے، اب میرے آقا کو تلقین کون کرے؟ ایسے۔ اور فرمایا اس شخص کو تلقین کرتا تو ہوں کہ آسان طریقے سے مان، عزت کے طریقے کے ساتھ مان۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ باپ دادا کی برائی بیان کرے اور تو جو ہے آ کے چادریں کھینچے، بے عزتی کرے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جاؤ اس کا قرض ادا کرو، اس کا قرض دو، ابھی اس کی مدت ختم ہونے میں 3 دن باقی ہے۔ فرمایا اور اس کو 3 صاع یعنی 3 من گندم زیادہ دینا، جو قرض ہے اس سے 3 صاع یعنی تقریباً 3 من غلہ زیادہ دینا، کیونکہ تم نے اس پر سختی کی ہے، اس سختی کا معاوضہ دو۔ کیا دو؟ کہ فرمایا اس کو اب 3 من گندم زیادہ دو۔ انس بن مالک فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، ایک نجرانی
نجران کی ایک سخت چادر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی، ایک دیہاتی بھاگتا آیا، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا، میں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلا مبارکہ پر نشان پڑ گیا، نشان پڑ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس نے کہا، اس نے ابھی کوئی طلب بھی نہیں تھی، کوئی قرض مرض بھی نہیں تھا، اس نے کہا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی دو۔ سخت دل آدمی تھا، کہنے لگا جو تواڈے کولے ساکو بھی دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا میرے لیے حکم کرو۔ آپ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، ذرا کہو سبحان اللہ، مڑ کر دیکھا اور میرے آقا مسکرا دیے۔ اتنا بھی کوئی کرتا ہے؟ ہم ایسے نبی کے غلام ہیں میرے بھائیوں، ہمیں کچھ تو تبدیلی ہو نا، چلو ساری نہ صحیح آدھی تو ہو نا۔ فرمایا میرے آقا مسکرائے، اس کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اس کو دو، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کو عطا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف بھی کریم تھے اور میرے آقا اکرم الکریم تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی عظیم تھی کہ اللہ آپ کے طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ